بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ احباب کا بہت شکر گزار ہوں کہ مختصر سے ہنگامی نوٹس پر آپ حضرات تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو کل کراچی میں جو واقعہ ہوا ہے افسوسناک سانحہ، ہمارے ملک کے عظیم عالم مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب کو شہید کیا گیا ہے۔ اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر پاکستان فرقہ واریت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور ایک منصوبے کے تحت پہلے ایسے واقعات کروائے گئے جن پر رد عمل اٹھنا تھا، اور وہ شدید رد عمل سامنے آیا، اور پھر ان واقعات کے ملزمان اور ذمہ داران کو بیرون ملک فرار کروایا گیا، اور جو پورے اس پلان کے پیچھے ذہن تھے وہ بھی آج لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی چلے گئے ہیں۔ حکومت کی اہم ترین شخصیات میں زلفی بخاری کا نام آتا ہے۔ بہرحال یہ پورے ملک کے علماء کے طبقے کی طرف سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خون بہتا رہے گا اور یہ دھرتی پاکستانیوں اور علماء کے خون سے سرخ ہوتی رہے گی، اور ہم ان حکمرانوں کو ایسے ہی حکومت کرنے دیں گے۔ اس خون کا ان سے حساب لیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس واقعے نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ موجودہ حکومت وہ نااہل ترین حکومت ہے، اور آج بھی اپوزیشن کی تمام جماعتیں جن کی نمائندگی یہاں پر موجود ہے اپنے اس بیانیے پر متفق ہے، کھڑی ہے کہ جولائی 2018 کے انتخابات پاکستان کی تاریخ کی بدترین داندلی زدہ انتخابات تھے، اور ان کے نتیجے میں بننے والی حکومت یہ نااہل بھی ہے، نالائق بھی ہے اور سلیکٹڈ ہے۔ یہ عوام کی حکومت نہیں ہے، نہ عوام کے لہٰذا ان کی 2 سال کی کارکردگی نے ہمارے بیانیے کو درست ثابت کیا ہے کہ ملک میں کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں جس میں یہ اپنی کارکردگی دکھا سکے ہوں، اور غیر اخلاقی ہتھ کنڈوں کے ساتھ انہوں نے ملک کی سیاسی قوتوں کو دبانے کی کوشش کی ہے، اور نیب کے ذریعے سیاسی انتقام لینے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کی عوام اب یہ کھیل مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا عظیم ترین اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ وجود میں آ چکا ہے، اس کی تشکیل ہو چکی ہے، اور وہ اپنی تحریک کا آغاز انشاءاللہ آپ کے شہر گوجرانوالہ سے کرنے جا رہا ہے۔ ہم انتہائی پر امید بھی ہیں، پرعزم بھی ہیں کہ ہمارا تو 1.5-2 مہینے کا منصوبہ جلسوں کا تھا، لیکن جو آپ کا گوجرانوالہ کا جلسہ ہے 16 اکتوبر کا، اس کا روب اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کے روب کی وجہ سے کل ان کا پنڈی کا جلسہ، حکومتی جلسہ ناکام ہو گیا ہے، اور میڈیا دکھا رہا ہے باوجود اتنی پابندیوں کے کہ جہاں اپوزیشن کو میڈیا پر دکھانے کی آزادی نہیں ہے، جہاں اپوزیشن پر قدغنیں لگی ہوئی ہیں، اس کے باوجود میڈیا اس ناکام جلسے کو چھپا نہیں پا رہا، اور میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے کہ یہ اس 16 اکتوبر کے جلسے کا روب ہے جس نے ان کو وقت سے پہلے ہی اپنا انجام دکھا دیا ہے، اور ہمارا خیال یہ ہے
کہ یہ جلسے اس کے بعد جو کوئٹہ کا ہے، پھر کراچی کے ہیں، اور پھر آخری جلسہ جو دسمبر میں ہم نے لاہور میں رکھا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ پہلا جلسہ ہی انہیں رخصت کر دے گا انشاءاللہ، اور یہ ناجائز حکومت اب اس ملک پر مزید مسلط نہیں رہ سکتی۔ آپ کچھ کہنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ناجائز جو حکومت ہے، یہ اگر سوچ ان کی صرف حکومت کی حد تک ہو تو اور بات ہے۔ یہ میرا خیال تو اس میں یہ ہے کہ ان کی خواہش میرے خیال میں یہ ہے کہ اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ یہ خاص ایک منشور سے ایجنڈے یہ اس ملک میں آئے ہیں، اور ان کو اسپیشل یہ آئے نہیں، ان کو آرگنائز کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی محب اسلام اور جو ملک کے ایسے افراد جن کو پیار ہے ملک سے اور خدا، ان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے۔ اب یہ سیاست سے ہٹ کے یہ ملک کو بچانے کی بات ہے۔ یہ جو ملک ہے یہ خدا کی عطا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، یہ بچنا ہے میرا ملک انشاءاللہ تعالی، یہ آپ کا ملک بچنا ہے، اور یہ آپ سب کا اتفاق اور اتحاد اس بات کی یہ خاص نشاندہی ہے کہ اس ملک کو جو بچانا ہے میرے خدا نے، اب یہ آرگنائز ہو گیا بچنے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی یہ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، بچے گا۔ اور مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کی قیادت میں اور یہ اتحاد کی قیادت میں ہم انشاءاللہ میدان میں نکل آئے ہیں، اور یہ اب فیصلہ انشاءاللہ ہوگا کہ یہ جو مسلط کیے ہیں حکومت جنہوں نے، ان کو بھی اچھا سمجھ نہیں آتی وہ کون لوگ ہیں۔ اتنا خوبصورت ملک جو ہے نا، یہ آرگنائز ہو گیا تھا، کیا رہا تھا، اقتصادیات آگے جا رہی تھی، بجلی نہیں تھی، بجلی آ گئی تھی، اور روڈز بن رہی تھی، ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، اور ہر جو ہے نا ہر چیز اسٹیبلش تھی۔ اب کیا لوگ ہیں جن کی خواہش ہے کہ سی پیک ختم ہو جائے، جن کو یہ غصہ ہے کہ بجلی کیوں اس ملک میں آ گئی ہے، جن کا یہ خیال ہے کہ کیوں یہ اسٹیبلش ملک ہو گیا، اور پھر ان کا خیال ہے کہ محب وطن وہ لوگ ہیں، یہ خدا کے لیے اس ملک کو بچانا ہے۔ آپ سب کا جو اتحاد ہے اور اتفاق ہے، ہمیں مسلم لیگ پہ تو ہے فخر، اور پیپل پارٹی پہ بھی اتنا ہی فخر ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ عوام کی قوت ہے کی عزت کے لیے، اور ملنا ضروری ہے کہ حکومت جو ہے کس نے کرنی ہے۔ یہ کیا بات ہے کسی ڈرائنگ روم میں یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ حکومت کے لیے فلاں، یہ ملک عوام کا ہے، یہ پاکستان کی عوام کا حق ہے کہ منتخب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی یہ میرے خدا کو منظور ہوا، اور قیادت بہت اچھی اور فیصلہ بہت اچھا، اور ملک کو بچانے کی یہ عوام کی آرزو ہے اور سوچ ہے، انشاءاللہ تعالی یہ مضبوط ہوگی، یہ ملک بچے گا، اور ان حکمرانوں سے جو کہ صرف اس ملک کو برباد کرنے آئے ہیں، یہ دیکھیں کیا بات ہے، نہ چینی ملتی ہے، نہ آٹا ملتا ہے، بجلی کی قیمتوں کا کیا ہو گیا، تو آپ کو پتہ ہے پیٹرول کا کیا ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی یہ بچے گا پاکستان، یہ مسلم لیگ جو ہے نا یہ ثابت کرے گی گجرانوالہ کا فنکشن کی، انشاءاللہ تعالی
یہ ان کو ایسا پیغام جائے گا کہ یہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. عوام نکل پڑی ہے, یہ سوچ عوام کی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ یہ ملک, یہ حکومت جو ہے وفادار نہیں ہے اس ملک کی. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا خاص فضل ہوگا, یہ اتحاد میں انشاءاللہ ضرور برکت ہوگی اور جیتیں گے آپ سب لوگ انشاءاللہ تعالیٰ.